اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس واقعے کا سورہ کہف کے اندر، جس میں دو دوست جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں۔ ایک یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو جو میرا باغ ہے یہ تو ہمیشہ ہی رہے گا اور کبھی یہ ختم نہیں ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ قیامت بھی نہیں آئے گی، میں بس ایسے ہی مزے کرتا رہوں گا۔ دوسرا اسے کہتا ہے کہ تم نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اور پھر آگے کہتا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ مجھے ملا، ٹھیک ہے، جو اللہ نے چاہا وہ مجھے ملا، لا قوت الا باللہ، اور کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کی عطا سے۔ اس کے اندر بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں اس کی اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ جتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں زندہ ملے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کہ یقین مانے میرے جب بچوں کی بیماری کا مرحلہ میں نے جو دیکھا تو ہم انہیں ہاسپٹل لے کے جاتے تھے تو ایسے کیسز آتے تھے، ایسے جینیٹک ڈیسیز ہوتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ جو بچپن سے ہی ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی وہ بیمار ہے، وہ قابل ہی نہیں ہے اس کے وہ جو ہے وہ بڑا ہو سکے، یا بڑا بھی ہو گیا تو وہ بیچارہ نہ چلنے کے قابل ہے نہ بولنے کے قابل ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو ذہنی طور پر جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ذہنی طور پر صحیح نہیں ہوتے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے، کتنوں کے والدین نہیں ہوتے، کتنے مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوئے، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ایک انسان جو ہے کافر کے گھر میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں جس پر ہمیں یہ کہنا ہے کہ ما شاء اللہ، ٹھیک ہے، جو اللہ نے چاہا وہی مجھے عطا ہوا، ٹھیک ہے، وہ میری اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہمارے 90% ہم پہ جو کچھ نعمتیں ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ ماں کے پیٹ میں ہمارا کیا کمال ہے، ٹھیک ہے، ہم کس رنگ میں پیدا ہوں گے، کس شکل میں پیدا ہوں گے، کیا کمال ہے، ہمیں کوئی معذوری نہیں ہوگی، کیا کمال ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بچپن میں کتنا بڑا حصہ ہے جو ہمیں ماں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رزق دیتا ہے، اور ہماری کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ چھوٹا سا ٹائم ہے جوانی کا جس میں ہمارے پاس اختیار آتا ہے، ٹھیک ہے، بلوغت کے بعد کا جو ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہی بڑھاپا شروع ہوتا ہے وہ ٹائم بھی، وہ بھی اختیار بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا، اور پھر ہمیں جوانی میں بھی جو ملتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عطا ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتا، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑی محنت کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ ایک مزدور جو اینٹیں اٹھا رہا ہے، ڈھو رہا ہے، اس سے زیادہ تو مطلب ہے کتنی محنت کر رہا ہے، لیکن ڈاکٹر جو ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، آرام سے اے سی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بہت پیسے کما رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ اسباب کو اختیار کرنے کا انکار نہیں ہے۔ یقیناً اللہ نے اس دنیا کے اندر اسباب رکھے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، رزق میں برکتیں فرماتے ہیں، اور ان سے منہ موڑنے سے رزق میں کمی اور تنگی بھی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں تقدیر پر ایمان میں، یہ دونوں باتیں جو ہے وہ ساتھ چلتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر بھی ایمان، اور اللہ نے ہمیں بھی ایک ارادہ دیا ہے جو اللہ کی مشیت کے تابع ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آزادی دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں جو کچھ رکھا ہے اس کو اپنی جو ہے اسباب کے ساتھ اس کو جوڑ رکھا ہے، اس کو اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جب کہتا ہے کہ تمہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا تو ساتھ کیا کہتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے خلاف جو ہے طاقت سے تیاری کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ تم بس بیٹھے رہو، میرے پر ایمان رکھو اور ذکر اذکار کرو تو میں تمہیں غلبہ دے دوں گا، نہیں، تمہارے پاس جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرو۔ اس لیے ہماری جتنی بھی خلافتیں تھیں ہماری، وہ اپنے دور کی بہترین ٹیکنالوجی رکھتی تھیں، وہ اپنے دور کے بہترین اسباب کو اختیار کرنے والے تھے۔ مسلمانوں کے اندر جب یہ والی بیماری آئی صوفیت کے نتیجے میں یا اور دیگر جو ہے وہ مصائب کے نتیجے میں، تو پھر مسلمانوں نے کیا کیا کہ اسباب کو چھوڑ دیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے پھر انہیں عزت سے اور قوت سے بھی محروم کر دیا۔ تو دوسری آیت میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑائی کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے۔ اچھا، اس سے پچھلی جو آیت ہے اس کے اندر لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت مگر اللہ سے، اس کے دو جو ہے پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ قوت جو ہے ساری کی ساری اللہ رب العزت کے پاس ہے،
ٹھیک ہے، ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، ٹھیک ہے. ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی قوت سے نوازا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا جعل من بعد ضعف قوہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرحلے میں کمزور رکھا، پھر اس کو قوت عطا کی. یہ بچپن سے جوانی کا جو مرحلہ ہے. تو لیکن یہ قوت بھی چونکہ اللہ نے عطا کی ہے، اس لیے اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کی جانب بھی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ نے یہ قوت عطا کی ہے. تو اس لحاظ سے قوت کا جو تعلق ہے وہ یعنی بطور صفت وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ القوی ہے، کہ وہ طاقتور ہے. اور دوسرا جو اس کا تعلق ہے وہ بطور خلق اللہ کی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت کو پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تخلیق کرتا ہے انسانوں کے اندر، اور اپنی جن مخلوقات میں چاہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ طاقتور بناتا ہے. اس لیے اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کی گئی ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کہا گیا نا یہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور یہ الفاظ جو ہیں، حقیقت ہے کہ دعاؤں کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ انسان کی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی لانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے زبردست تعلق بناتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر ایک اللہ سے ایک ایسا کنیکشن ہے، ایک ایسا تعلق ہے جو تعلق آپ کسی اور ذریعے سے نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے. اسی دعا سے ہی بنے گا. جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ ساری کی ساری قوتیں جو ہیں وہ طاقتیں تیری ہی تیری ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم حقیقت میں اپنے فقیر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے منگتے ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. تو ہم ایک طرف اللہ کی صفت کی تعریف کر رہے ہیں، یا اللہ تو بہت طاقتور ہے، اور دوسری طرف ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں، اللہ سے سوال بھی کر رہے ہیں، یا اللہ تو طاقتور ہے، تو طاقت کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے، اللہ مجھے طاقت عطا فرما، ٹھیک ہے، مجھے قوت عطا فرما، میرے بدن میں قوت دے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. کہ آپ جتنی دعائیں اٹھا کر دیکھیں گے، مال اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے اپنے جسم میں عافیت مانگ رہے ہیں، قوت مانگ رہے ہیں، یا امت اسلام کے لیے آپ قوت کا سوال کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت سے یہ جتنے بھی ہمارے سوال ہیں، یہ ان دعاؤں کو حقیقت کے اندر یہ ذریعہ بنتے ہیں اللہ سے مانگنے کا. اس لیے ان کے جو اجر ہے، علماء کہتے ہیں اس کا اجر محض زبان سے ادا کرنے پر نہیں ہے، یہ زبان سے ادا کرنے کا اجر اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت میں یہ دل کے اعمال ہیں، یہ دل کے اعمال ہیں جو ان دعاؤں کے ذریعے ہم کرتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا اگر اللہ چاہتا تو یہ لڑائی نہ ہوتی، قتال نہ ہوتا مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں اللہ کی مشیت کو ذکر کیا، مشیت بمعنی مرضی، ٹھیک ہے نا، اللہ کی مرضی. تو اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ دو طرح کی ہے، ٹھیک ہے، ایک مشیت کہہ لیں یا ارادہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ المشیۃ النافذہ والارادۃ التامہ والقدرۃ الشاملہ، ٹھیک ہے، اس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں یا مشیت کونی کہتے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہر صورت کے اندر نافذ ہو کے رہتی ہے، ہر صورت کے اندر وہ زمین کے اندر، کائنات کے اندر وہ وقوع پذیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجنا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ان کو بھیج دیا. اللہ نے چاہا کہ یہ زمین بنے یا آسمان بنے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو چاہا اس لحاظ سے وہ واقع ہو کر کے رہتا ہے. دوسری جو مشیت ہے وہ مشیت شرعی ہے، شرعی چاہت اللہ تعالیٰ کی، شرعی ارادہ، ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو ارادہ ہے شرعی ارادہ، اس کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا زمین پر حقیقت میں واقع ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے چاہا ہے نا کہ وَلَكِنْ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، تمہارے لیے ایمان کو اس نے پسند کیا، ٹھیک ہے. وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر، فسوق اور عصیان، نافرمانی کو اللہ نے ناپسند کیا. اب اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ساری دنیا مسلمان ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے. کیا ساری دنیا کفر اور فسق اور عصیان سے دور ہو رہی ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت ہے، وہ ارادہ ہے جو ارادہ شرعیہ ہے، شرعی ارادہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آزاد چھوڑتا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. ارادہ کونیہ میں آپ آزاد نہیں ہیں،
آپ نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس رنگ میں پیدا ہونا ہے، کس قد میں پیدا ہونا ہے، اس کے اندر آپ آزاد نہیں ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آنے کا وقت طے کرتا ہے نہ جانے کا وقت طے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کے اوپر عذاب نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیں، ارادہ کونیہ کے اوپر نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے۔ آپ کے میں اس زمانے میں پیدا ہو گیا، مجھے اس کا کوئی ثواب ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا اس پر کوئی عذاب ہو، بھائی نہیں، یہ آپ کی ارادے سے ہی باہر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی اس کے اندر کوئی آزادی ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ آزادی کہاں ہے؟ ارادہ شرعیہ میں، وہاں آپ کو پوری آزادی دے دی ہے، تو اس پر پھر عذاب بھی رکھا اور ثواب بھی رکھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کفر نہ کرتے، جیسے مشرکین مکہ کہتے ہیں نا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزادی دی تھی، تمہیں ہدایت بھی دکھائی اور تمہیں گمراہی بھی دکھائی، تم نے کیا کیا؟ فاستحبوا العمى على الهدى، انہوں نے خود پریفر کیا گمراہی کو، اندھے پن کو ہدایت کے اوپر، کہا ہم ہدایت نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، گمراہی کے اوپر تم خود چلے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ کے اندر یہ بنیادی طور پر ایک فرق ہے جس کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک جملہ لکھتے ہیں شیخ بڑا اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ارادہ کونیہ اور شرعیہ جو ہے نا، یہ دونوں جب کوئی مومن ہو ٹھیک ہے، ایمان لے کر کے آئے تو اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جو انسان مومن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شرعی ارادے کو بھی کے اوپر بھی پورا اتر رہا ہے اور اس کے کونی ارادے کے اوپر بھی پورا اتر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کفر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا جو شرعی ارادہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی تھی، وہاں وہ اپنی مرضی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ارادہ کونیہ کے تحت وہ کفر کے اندر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ارادہ کونیہ کے تحت وہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ سے ہمیشہ خیر بھی مانگنی چاہیے، اسی کے ہاتھ میں ہدایت اور گمراہی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگیں، لیکن ساتھ یہ ایمان بھی رکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، کسی کو مجبور نہیں کرتا ایمان اور ہدایت کے معاملے میں، ہر ایسے معاملے میں جس پہ ثواب ملے یا عذاب ملے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ بہت رحمان رحیم اور عدل کرنے والا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو، اپنے شاگرد کو آپ نے اختیار ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے، کہ یار تم جو ہے وہ کمرے سے باہر نہیں جا سکتے، آپ نے اس کو وہ اختیار نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے جس چیز کا اس کو چوائس ہی نہیں دی، ٹھیک ہے نا، ایک ہی چوائس دی، آپ نے باہر سے تالا لگا دیا، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو ماریں پکڑ کے کہ تو باہر کیوں نہیں گیا، تو آپ کہیں گے یار تم پاگل ہو، تم ظالم ہو، یہی کہیں گے نا جو بندہ مارے گا کہ یار کنڈی تو تم نے باہر سے لگائی ہوئی تھی، جانے تم نے اس کو خود نہیں دیا، ٹھیک ہے، اب تم اس کو مارے یا تو باہر کیوں نہیں گیا۔ تو جب مخلوق کے اندر یہ ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، یہ آپ کو یاد ہوگا، قیاس اولا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو اس ظلم سے پاک سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب مخلوق کے اندر یہ ہم کہتے ہیں یار یہ کسی عقل مند انسان کو یہ وہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کی حرکت کرے، تو اللہ جو سب سے بڑھ کر عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس کے بارے میں ایسی بات سوچنا یہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، جو مشرکین ہیں وہ ہمیشہ ارادہ کونیہ سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ اور آج بھی دنیا میں جتنا شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً جو مطلب بے دینی کی طرف لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اللہ کی مرضی ہے تو کر رہے ہیں نا، اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھائی اللہ کی جو مرضی ہے وہ دو طرح کی ہے، تو شرعی معاملے میں اللہ کی مرضی یہی ہے کہ تمہیں آزادی دی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ اس نے تم کو زبردستی جو ہے نا کفر میں ڈالا ہے، تم خود اس طرف جا رہے ہو۔ ہاں، پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آتے ہیں ہم راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اور پھر جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہم کھول دیتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق ہیں، فاسق وہ پہلے ہیں، بعد میں فاسق نہیں ہو رہے، وہ فاسق اصل میں پہلے ہیں، چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں پہلی بات کیا کی؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتا ہے متقین کو۔ تو متقی انسان پہلے ہوتا ہے، متقی پہلے ہوتا ہے۔ متقی کا مطلب کیا؟ کہ وہ چاہ رہا ہے مجھے ہدایت مل جائے، ٹھیک ہے، ہدایت اس کو پھر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو یہ اصول ہے اس مسئلے کو پڑھنے کا۔
اچھا، اس میں ایک یہ ہے کہ گناہ جو ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے اور اس نے گناہ پہ توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی، تو اس صورت کے اندر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر پہ لکھا ہوا تھا، مجھ سے ہو گیا، ٹھیک ہے، تقدیر کو آپ دلیل بنا سکتے ہیں، لیکن گناہ کرتے ہوئے آپ تقدیر کو دلیل نہیں بنا سکتے، ہے نا۔ آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو اللہ نے میری نصیب میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں یہ حرام کاری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی آپ کو شرمندہ کرتا ہے کہ یار تو بڑا کیا کہتے ہیں 100 بلی کھا گئے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسے کہے تو یار بھائی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا نا، تو میرے سے ہو گیا، میں اللہ سے معافی مانگ لی، تم مجھے کیسے اس میں عیب اور شرمندہ کر سکتے ہو؟ اس کی دلیل جو ہے حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے ملے، بخاری کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہے اور باقی روایات میں تفصیل سے آیا ہے۔ آسمان میں حضرت موسیٰ نے کہا ہے آدم آپ نے کیوں پھل کھایا؟ ہمیں جنت سے نکلوا دیا، ہم جنت میں ہوتے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم نے کہا موسیٰ تم اللہ کو کلیم اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور تو مجھے ایسی بات کے اوپر عیب دلا رہا ہے جو اللہ نے میری تخلیق سے پہلے لکھ دی تھی، ٹھیک ہے، اللہ نے لکھ دیا تھا، لیکن یہ بات وہ گناہ کرتے ہوئے نہیں کر رہے بلکہ انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب کسی لیے کسی کو گناہ پر آپ شرمندہ نہیں کر سکتے، اسی لیے کہا گیا ہے یہ حرام ہے کہ کسی کو گناہ پر شرمندہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اصول علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں جو مصیبت آتی ہے نا، جو مصیبت آتی ہے گناہ کے نتیجے میں، اس مصیبت کے اوپر جب آپ گناہ سے توبہ آپ نے کر لی، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ایک مصیبت آ گئی، اس مصیبت میں آپ تقدیر کا حوالہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس مصیبت پر آپ تقدیر کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی تو اس لیے یہ جو ہے مجھ کو پہنچ گئی، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ وہ پہنچی میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی۔ تو لیکن گناہ کے اوپر آپ دلیل نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، اس مصیبت پر آپ بنائیں گے، جیسا کہ اسی واقعے سے پھل کا چلتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے وہ جو پھل کھایا تھا نا میں نے صحیح کھایا تھا، یہ تو انہوں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، پھل کی بات نہیں کر رہے، وہ جنت سے نکالے جانے کی بات کر رہے ہیں، بھائی میرے سے تو گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس گناہ کی شدت کو نہ کم کر رہے ہیں نہ اس کو حوالات بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ انسان جب توبہ کرے تو انسان کے دل میں آئے یا اللہ تو نے لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تو نے لکھا ہوا تھا تو میں نے کر لیا، بھائی اللہ نے اگر لکھا بھی تھا، ٹھیک ہے نا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، انسان کے گناہ کو بھی اللہ نے لکھا ہے، تو بھائی آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ٹھیک ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر جیسے ہے نا ہدی للمتقین تقوی ہوتا تو آپ کے لیے ہدایت کا عمل لکھا گیا ہوتا، تو جتنا انسان برائی کرتا ہے وہ اصل میں اس کے اپنے نفس کے شر کی وجہ سے ہے، اس کے اپنے نفس کی شر کی وجہ سے، اس لیے فرمایا وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ شر کی نسبت تیری طرف ہم نہیں کرتے، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، اور خیر جو ہے وہی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ بھی خیر پر ہے اور بایاں ہاتھ بھی خیر والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو مصیبت آتی ہے کسی گناہ کے نتیجے میں اس کے اوپر ہم تقدیر کی دلیل دے سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت آدم کو جنت سے نکلنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو کفار مسلمانوں کے اوپر غالب ہیں تو اور مسلمان اذیت کے اندر مبتلا ہیں، تو اس کے اوپر کیا تقدیر کا حوالہ دیا جائے گا؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں اور یہ منافقین کا طریقہ کار ہے کہ مسلمانوں کو جب کافر مار رہے ہوں، تکلیف دے رہے ہوں، اس وقت میں مسلمانوں کو یہ خطاب کیا جائے کہ یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، تمہاری بری حرکتوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز نہیں ہے۔ ہاں ایک واقعہ ہو گیا، جنگ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، شہادتیں ہو گئیں، اب اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے فلاں جو ہے نا غلطی کی تھی، یہ بالکل ایک اور بات ہے۔ لیکن جب کافر مسلمانوں پہ چڑھ دوڑ رہے ہیں، کافر مسلمانوں پر چڑھ دوڑ رہے ہیں، تو قرآن کا اور اللہ کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہے کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے،
ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تمہیں کیا ہے، تم قتال کیوں نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، کہ آج جو ہے وہ مسلمان کمزور مرد اور عورتیں اور بچے تمہیں پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ٹھیک ہے. اور فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے لا تکلف الا نفسک، کہ نبی آپ قتال کریں، آپ کسی کے مکلف نہیں ہے، کوئی نہیں آتا نہ آئے، آپ قتال کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ میدان کے اندر اتریں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا، یعنی جب جنگ کا موقع ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی یہ نہیں کہتا کہ تم بیٹھے رہو، بلکہ جتنے بھی بیٹھنے والی باتیں ہیں وہ سب منافقین کی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل کیے جاتے، ٹھیک ہے، اور ہماری بات مان لیتے تو یہ نہ ہوتا. یہ ساری جو جتنے الفاظ ہیں یہ سب منافقین کے ہیں، جو جن کے دل کے اندر جو ہے نفاق ہے. تو تقدیر کا یہ جو حوالہ اس وقت پر مولوی دے رہے ہیں نا بعض ملا، ٹھیک ہے، غزہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، ایک بدبخت مولوی کو میں سن رہا تھا، وہ ان کو کہہ رہا ہو کہ یار تم سنتوں پہ عمل کرو، جاہد بالسنن، ٹھیک ہے، مدخلی مولوی وہ کہہ رہے ہیں جاہد بالسنن یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ تم جو ہے نا سنتوں کے ذریعے عمل کرو، سنتوں پہ عمل کرو. وہ اللہ کے بندے، وہ اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا آوازہ لگاتے ہوئے اپنے بچے، اپنی عورتیں، اپنے گھر بار سب کچھ قربان کر کے کھڑے ہیں. وہ سرزمین سے ایک قدم پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اقصیٰ کے دفاع کے اندر اپنی زمین کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے. اور تم جو ہے وہ انہیں کہہ رہے ہو یار تم جو ہے نا سنتوں کے ساتھ جہاد کرو، یا کچھ بدبخت جو ہے انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ تم پہ جو مصیبت آئی تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، لہٰذا جو ہے وہ اب تم نے یہی کام نہیں کیے نا. کوئی غامدی صاحب کی آواز آ رہی ہوگی، دیکھو تم نے ٹیکنالوجی کو حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے، آج تو دنیا میں امریکہ کا طوطی بولتا ہے، ٹھیک ہے، آج تو بھائی وہ ٹیکنالوجی کے بادشاہ ہیں تو ان کا حکومت کرنا بنتا ہے، ٹھیک ہے. اسرائیل کا جو ظلم ہو رہا ہے کرنا بنتا ہے. دوسرے لفظوں میں تو یہی مطلب ہوا نا. مسلمانوں کو تانے دینے والے یہ جتنے لہجے ہیں تقدیر کا، بے شک وہ حوالہ دیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عین منافقین ہیں، نفاق کی آوازیں ساری کی ساری. آپ کو سمجھانا بھی ہے، اگر کوئی غلطی بھی ہے، کوئی کمزوری بھی ہے تو سمجھانے کا بھی وقت وہ نہیں ہے جس وقت مسلمان اور کافر آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے. سمجھانے کا وقت جو ہے وہ اس کے بعد کا ہوتا ہے یا اس سے پہلے کا ہوتا ہے. اس وقت تو آپ نے نصرت کرنی ہوتی ہے، اس وقت تو آپ نے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. اور اگر آپ ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، آپ اس تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر نفاق ہے، آپ کے اندر نفاق ہے اور تکبر بھی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے بارے میں سمجھ رہے ہو کہ یار شاید میں بڑا نیک ہوں. بھائی اگر سعودیہ کے اندر آج بڑا جو ہے وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ ولی ہیں. غزہ والے جو ہیں وہ زیادہ برائیاں کر رہے تھے، ٹھیک ہے. یا پاکستان میں اگر مطلب ہے کہ امن اور سکون ہے تو کہ مطلب پاکستان کے اندر ماشاءاللہ مطلب اسلام کا بول بالا ہے، ٹھیک ہے. بھائی یہ کہاں سے یہ دماغ مریض جو ہے نا مینٹیلٹی جو ہے وہ آئی ہے؟ تو قرآن مجید اس چیز کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ آپ جب اسلام اور کفر کا مارکہ ہے، چاہے آپ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یار یہاں پر ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ والا ہمیں قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو تب بھی آپ مسلمانوں کا ہی ساتھ دیں گے، تب بھی آپ اسلام کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی زبان سے اپنے شر کو مسلمانوں سے محفوظ رکھیں گے، وگرنہ آپ کا شمار انہی کفار کے ساتھ ہوگا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کی نصرت کرے گا وہ انہی کے ساتھ شمار کیا جائے گا. اور نصرت کب ہوتی ہے؟ نصرت حالت جنگ میں ہی ہوتی ہے. اور نصرت کے اندر علماء تمام نے لکھا ہے کہ نصرت کا تعلق محض تلوار سے نہیں ہے، نصرت کا تعلق زبان کے الفاظ کے ساتھ بھی. اور آج کے دور میں تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ یار ٹرمپ کے الیکشن کے اندر یا دنیا کے اندر جہاں بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پر ایک آپ کا کلک، ایک آپ کا شیئر، ایک آپ کی پوسٹ وہ بیٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ذریعے سارے کے سارے آپ انتخابی نتائج کو بدل دیتے ہیں. تو پروپیگنڈا ہر دور کے اندر دنیا کے اندر ایک مؤثر ترین ہتھیار رہا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ یار تم نکلو، بلکہ کہا کہ تم لڑنا نہیں بھی جاتے تب بھی مسلمانوں کی یار شان و شوکت تو بڑھاؤ، ساتھ تو نکلو، مسلمانوں کے ساتھ تو کھڑے ہو. اس لحاظ سے تقدیر کا حوالہ دینا اور آیات پڑھنا بسا اوقات انسان کے منافق ہونے کی بھی علامت ہوتا ہے. بہت حساس ہو کر کے اس ٹاپک کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اس میں کچھ باتیں اور ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلی مجلس کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر صحیح ایمان نصیب فرمائے، مظلوم مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائے، ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، اور جو کچھ ہو رہا ہے ہم اللہ سے اس پر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اور اس بات پر بھی شرمندہ ہیں کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچنے کی طاقت رکھتے، تو اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یقیناً ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرتے ہوئے ہمارے مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔